فرعون کی بیٹی اور اس کی نوکرانی کا واقعہ کو یاد کیجئے کہ فرعون کی بیٹی اور جو نوکرانی تھی اس سے پوچھے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، وہ بتا دیں۔ آئیے واقعہ سنتا ہوں، واقعہ لے کر چلتا ہوں۔ پہلے کی نوکرانی کیسی تھی اور آج کی نوکرانی میں کیا فرق ہے؟ آج کی نوکرانی کو پتہ لگا لیجئے اور پہلے کی نوکرانی کو دیکھ لیجئے کہ پہلے کی نوکرانی کیسی تھی۔ یہ حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309، صفحہ نمبر 109 110 اور حدیث نمبر جو 2821 نمبر کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو جب معراج کرائی گئی تو میں وہاں عمدہ مجھے خوشبو محسوس ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام یہ بتائیے کہ عمدہ خوشبو کس کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں، اے نبی یہ خوشبو اس کی ہے، یہ فرعون کی بیٹی اور بیٹی کو نوکرانی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل میں سمجھ نہ سکا، اس کا واقعہ بتا دیجئے، کھل کر بتا دیجئے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو نوکرانی ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی تو بولی بسم اللہ کا نام لی، تو فرعون کی بیٹی بولی، اے نوکرانی کیا اس سے مراد میرا باپ؟ تو فرعون کی اس نوکرانی نے کہا یہ تمہارا باپ نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو نوکرانی نے کہا یہ وہ باپ ہے، یہ وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس فرعون کے بیٹے نے کہا میں فرعون کو بتا دوں گا۔ تو بتائیے اس نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط ہے، دیکھ لیجیے کام کیا کہا، اگر ہم عورت ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرعون کی بیٹی کو جو نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، اس نوکرانی کا کتنا ایمان ہے، کتنا مضبوط ہے، کہاں بتا دو میرے پیارے بھائیوں۔ فرعون سے کتنے لوگ ڈرتے تھے، کتنے اچھے لوگ ڈرتے تھے، لیکن اس عورت کہتے ہیں کہ مرد بہت بہادر ہوتے ہیں، مرد لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن عورت بھی بہادر ہوتی ہے، عورت بھی بہت بہادر ہوتی ہے۔ اس عورت زیادہ اس فرعون سے کبھی فرعون سے نہیں ڈری، کیا بولے؟ کہا بتا دو، کہا اس سے بتا دیا، فرعون کی بیٹی نے بتا دیا۔ جب بتا دیا تو فرعون کو جب کہا کہ ابو جان ایسا اس نے ایسا کیا ہے، مجھے کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے گر گئی تو میں بولی بسم اللہ، تو اللہ کا نام لیا، تو کیا میں بولی کیا اس سے مراد میرا باپ؟ کہا تمہارا باپ نہیں، یہ وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد کہا مجھ سے بھی بڑا رب ہے، کہا ہاں ایسا اس نے بولے، کہا بلاؤ اس نوکرانی کو بلاؤ، نوکرانی کو بلایا، اس فرعون کی بیٹی نے نوکرانی کو بلایا۔ جب نوکرانی کو بلایا تو اس کے پاس تک اس فرعون کے پاس سے پہنچی نوکرانی، تو فرعون نے پوچھا اے نوکرانی کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا بات بالکل سچ ہے، ہاں میں نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے کہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا مجھ سے بھی رب ہے؟ کہا ہاں یہ وہ اللہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور تیری بیٹی کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون ایک تابع کی بڑا وقت منگواتا ہے اور اس میں تیل گرمانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو اور اس کے بچوں کو اس گرم تیل میں ایک ایک کر کے ڈال دو۔ اس کے بعد
کہتی ہے مجھے ڈالنے سے مجھے ڈال دینا، مجھے اس گرم تیل میں ڈال دینا، لیکن اس سے پہلے میری یہ خواہش ہے، میری خواہش یہ کہ جب میں جل جاؤں گا، میں جل بھن جاؤں گا، میرے بچے جب بھن جائیں گے تو کیا کرنا، میرے اور میرے بچے کی ہڈی کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا، یہ کام کرنا۔ کہا یہی خواہش ہے؟ کہا ہاں یہی میری خواہش ہے کہ تم میرے جب میں بن جاؤں گا، جب میرا جسم راکھ ہو جائے گا تو کیا کرنا، میرے بچوں کی بھی جو راکھ ہو جائے گا تو کیا کرنا، ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے حکم کے مطابق ایک ایک کر کے اس گرم تیل میں اس بچی کو ڈالا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، ذرا غور کرو اس ماں پر کیا بیتی ہوگی کہ اس ماں کے سامنے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ڈال دیا گیا۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ تھا جو دودھ پیتا بچہ، اب اس کی وجہ اس کا جب چہرہ دیکھتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے رہ رہی ہے، تو کیا کرتی ہے، کیا کرتی میری پیاری ماں بہنوں، وہ بچہ جو معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بول اٹھتا ہے، کہتا ہے اے امی جان، اے امی جان، تم کیا دیکھ رہی ہے، تم کیا دیکھ رہی ہے، تم کیا کرو، میں مجھے لے کر کے اس گرم تیل میں کود جا، اس لیے کود جا کیونکہ یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، اے امی جان کود جا، فاقتحمت، تو وہ کود جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کی اگر عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا، تیر جاتی، ایمان چھوڑ دیتی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس طریقے سے رہے، اس نوکرانی جیسے بنے۔ آج لوگ سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری سماج کے اندر بدعت خرافات ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4607 نمبر حدیث۔ اس حدیث کے راوی عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے رہے، خطبہ دیتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تقریر کرتے ہیں جو دل کو چھو جانے والی تقریر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے آج ایسی تقریر کی، ایسا لیکچر دیا، ایسی تقریر کی، ایسا خطبہ دیا کہ جو دل کو چھو جانے والے تھے۔ وجلت منها القلوب، اس تقریر کو سن کر کے اے اللہ کے نبی، اس تقریر کو سن کر کے میرا دل کانپ گئے، میرا دل ڈر گئے اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ کے رسول، آج آپ کی تقریر سن کر کے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی ابتدائی تقریر ہے، آج آپ کی انتم تقریر ہے، آخری تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا کیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی ابتدائی تقریر ہے، تو آپ کیا کیجئے، آج اس موقع پر مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے، کچھ باتیں بتا دیجئے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او لوگوں، میں تم لوگوں کو اس بات کی بڑے وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ والسماوات والارض، او لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، او لوگوں تم جہاں بھی کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور والسماوات والارض، اور تم جو ہے اپنے اماموں کی بات ماننا، جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے، جس کا تمہارا سردار بنا دیا جائے اور جس کا تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، تم اس کی بات ماننا۔ اگر کسی حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تمہارا سردار بنا دیا جائے، تمہارا امام بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، تم اس کی بات ماننا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اے میرے صحابہ اگر میرے بعد زندہ رہوگے تو تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا، تم میرے سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا، بات ماننا۔
بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کے اندر لے جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، کون بتلا رہے ہیں؟ کون بتلا رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو نبی کا نام نہیں معلوم ہے کہ نبی کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، دین سے دور ہے۔ نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اصل نام محمد ہے لیکن دوسرا نام احمد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن سنتے تھے، عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں عملی بگاڑ ہے، لوگ نماز سے دور ہیں، لوگ نماز سے دور ہیں، اور اسی طریقے سے زکات سے دور ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم کرو دیا ہے لیکن زکات ادا نہیں کرتے۔ جو نصاب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ نصاب پر زکات ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج کرنے کی طاقت ہے، لیکن حج کو ٹالتے جا رہے ہیں کہ اگلے سال کروں گا، بیٹی کی شادی کر لوں گا تب کروں گا، بیٹی کی شادی کر لوں گا تب کروں گا، تب حج کر لوں گا، ابھی ٹائم ہے، بعد میں کر لوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ عملی بگاڑ ہے، لوگ سنت، لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، زکات ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے لوگ حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، حسد ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی سے بہت جلتا تھا، ایک آدمی تو کیا کہتا تو بہت جلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو دوں گا، اور جس سے تو جل رہا ہے میں اس کو ڈبل دوں گا۔ تو اس نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری ایک آنکھ پھوٹ جائے، تاکہ سامنے والے کی دو آنکھ دوسری دو آنکھیں پھوٹ جائے۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن، یہ کہ لوگوں سے جلنا۔ ہمارے سماج کے اندر بدگمانی ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہی ہے کہ ہم راستہ چل رہے ہیں اور بلی سامنے آ گئی تو اس کے بعد گاڑی روک دیتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ بلی سامنے آ گئی، کچھ مسئلہ ہے، تبھی تو بلی سامنے آ گئی، روک دیتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہے بدگمانی، یہ بدشعوری، یہ حرام ہے۔ ہمارے سماج کے اندر کیا ہے؟ لوگ غلطی بھی دیکھتے ہیں، اگر گناہ کا کام بھی دیکھتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام دکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کام کرنے کا۔ اگر بڑا سیٹ ہے، آپ کا ہاتھ جو ہے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی علاج ہے کہ آپ اس زبان سے کہہ دیں، کہ کم سے کم آپ زبان سے کہہ دیں کہ آپ نے غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ دل میں بڑا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن جان رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور ہمارے سماج کے اندر